BBC اردو کے پروگرام سربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. میانمار سے جان بچا کر بنگلہ دیش میں پناہ گزین لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کو اب قدرتی آفات سے خطرہ. صدر ٹرمپ کو ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں شامل رہنے پر رضامند کرنے فرانس کے صدر میکرون امریکہ پہنچے ہیں. اور بیماروں اور معذوروں کے لیے یہ مسیحا کون ہیں جو اپنی ایجادات کے ذریعے زندگیاں بدل رہے ہیں. جنوبی بنگلہ دیش میں روہنگیا مہاجرین کے ہزاروں کیمپ پناہ گزینوں کی دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے. مانسون کے موسم میں چند ہفتے رہ گئے ہیں اور طوفان کے آنے کا اندیشہ بھی ہے. BBC نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ 9 لاکھ پناہ گزین آنے والے مشکل حالات کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں. تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر. ان لوگوں کی اصل لڑائی وقت کے ساتھ ہے. 3,500 مزدور یہاں مانسون کی بارشوں اور طوفان کے آنے سے پہلے ان پہاڑوں کو چیر کر یہاں رہنے کے لیے جگہ بنا رہے ہیں. 10,000 روہنگیا پناہ گزینوں کو اس خطرناک موسم میں ایک محفوظ جگہ کی ضرورت ہے. گزشتہ ہفتے صرف 1 گھنٹے کی بارش کے بعد یہاں پہاڑی تودے گرنا شروع ہو گئے اور ایسے میں یہ تصور بھی خوفناک ہے کہ اس طرح کا ایک مکمل طوفان کتنا تباہ کن ہوگا. یہ تصاویر گزشتہ سال مئی میں آنے والے طوفان کی ہیں. پناہ گزینوں کے گھر کچھ یوں ہیں: خیمے، ترپال اور بانس. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یہ خیمے شدید طوفان اور بارش کو روک نہیں پائیں گے. کافی لوگوں کو یہاں اپنے گھر مضبوط کرنے کی تربیت دی جا چکی ہے. تاہم طوفان کی صورت میں یہ تربیت بھی زیادہ کارآمد نہیں ہوگی. یہاں ریت کی بوریاں تقسیم کی جا رہی ہیں اور لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان بوریوں سے بنکر بنائیں تاکہ ہم ان کے پیچھے اور ان کی آڑ میں چھپ سکیں اور اپنا سامان بھی ترپال کے نیچے دبا دیں کیونکہ طوفان کی صورت میں یہ اڑ کر دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ ایک خوفناک صورتحال ہے. بنگلہ دیشی حکومت نے 20 برس پہلے خلیج بنگال سے ابھرنے والے ایک جزیرے پر ان پناہ گزینوں کی آباد کاری کی پیشکش کی ہے، لیکن اقوام متحدہ اس سے خوش نہیں. حکومت کا موقف ہے کہ اس نے محفوظ جگہیں اور پناہ گاہوں کا انتظام کیا ہے. میرا خیال ہے ہم اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے تیار ہیں. ان لوگوں نے جس ہمت کا مظاہرہ کیا ہے یہ کسی بھی صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں. ضروری اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں، رکاوٹیں تیار کر لی گئی ہیں اور حکومت خطرات سے بخوبی آگاہ ہے. بنگلہ دیش اور میانمار کی حکومتوں کے درمیان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے معاہدے پر دستخط ہوئے 6 ماہ بیت گئے ہیں، لیکن اب تک ایک بھی روہنگیا پناہ گزین میانمار واپس نہیں کیا. ہمیں تشدد کی وجہ سے میانمار چھوڑنا پڑا. ہمیں یہاں خیموں میں جگہ مل گئی. اب ہمیں دوبارہ کہیں اور جانا پڑ رہا ہے. ان لوگوں کو اپنا تحفظ یقینی بنانا ہے، چاہے اس کے لیے انہیں کہیں اور ہی کیوں نہ جانا پڑے. اب تک 10,000 لوگوں کی نقل مکانی مکمل ہو چکی ہے. کہنے کو تو یہ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن اصل میں یہ سمندر میں ایک بوند کی مانند ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں. نواز شریف کا بیان کہ نیب تحقیقات کرے کہ چیف جسٹس پہلے سیکرٹری قانون اور پھر جج کیسے بنے. ہاکی کے سابق گول کیپر منصور احمد کی علاج کے لیے انڈیا سے اپیل. اور ثانیہ اور شعیب بتانا کیا چاہ رہے ہیں. اگر آپ بھی جاننا چاہیں تو bbcurdu.com پر آئیں. اور اب کچھ دیگر اہم خبریں. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون امریکی صدر ٹرمپ سے آج کی ملاقات میں انہیں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بین الاقوامی معاہدے کا حصہ رہنے پر قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صدر ٹرمپ معاہدے سے نکلنے کا اعلان کر چکے ہیں، جبکہ ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ کے اس اعلان پر خبردار کیا ہے. واشنگٹن سے نامہ نگار لوسی ولیمسن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں امبر خیری.
دو بالکل مختلف شخصیات کے مابین تعلقات کے نئے باب کا آغاز، مگر دونوں رہنماؤں کے درمیان طویل مصافحے کے باوجود ان کے سیاسی اختلافات فی الحال اپنی جگہ برقرار ہیں۔ ان میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ، تجارتی محصولات، آب و ہوا میں تبدیلی اور شام کے بارے میں طویل المدتی حکمت عملی شامل ہیں۔ اینڈروز ایئربیس پہنچنے پر صدر میکرون نے اپنے فیصلوں کو ناگزیر قرار دے کر ان کا دفاع کیا۔ فرانس اور امریکہ دونوں پر اس وقت مخصوص ذمہ داریاں ہیں۔ ہم جدید دور میں کثیر الجہتی کے ضامن ہیں۔ ہم کئی معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے اور فیصلے بھی کریں گے۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات میں مسٹر میکرون انہیں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بین الاقوامی معاہدے کا فریق رہنے پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ امریکی صدر کہہ چکے ہیں کہ وہ اگلے ماہ اس معاہدے سے الگ ہو جائیں گے۔ اس معاملے میں کسی پیش رفت پر دونوں ہی فریق محتاط ہیں۔ فرانسیسی صدر یہ تاثر دینا چاہیں گے کہ امریکی صدر سے ان کے مراسم گہرے ہیں، اس طرح عالمی سیاسی بساط پر خود ان کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ نامہ نگار لوسی ولیمسن کی رپورٹ۔ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں گزشتہ روز سڑک کے کنارے 10 افراد کو گاڑی سے روند کر ہلاک اور 15 کو زخمی کرنے والے ڈرائیور کو تھوڑی دیر میں عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ 24 برس کے مشتبہ ملزم ایلک مناسین کو واقعے کے فوراً بعد گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق ملزم کا کسی دہشت گرد گروہ سے تعلق معلوم نہیں ہوا ہے۔ کوئٹہ میں 2 شدت پسند حملوں میں کم از کم 5 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ اہلکار اس وقت ہلاک ہوئے جب خودکش حملہ آور نے ایئرپورٹ روڈ پر ان کی وین کے قریب خود کو اڑا دیا۔ دوسرا حملہ میاں کنڈی ایریا میں فوج کی ایک چیک پوسٹ پر ہوا جس میں متعدد فوجی زخمی ہوئے۔ اور آج یہاں لندن کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہلی بار ایک خاتون کے مجسمے کی نقاب کشائی کی گئی۔ یہ مجسمہ 100 برس قبل برطانیہ میں خواتین کے لیے ووٹ کا حق حاصل کرنے کی جدوجہد کی اہم کارکن ملیسنٹ فاسٹ کی یاد میں نصب کیا گیا ہے۔ وفاقی محتسب کشمالہ طارق نے کہا ہے کہ وہ خواتین جنہیں کام کی جگہوں پر ہراساں کیا جاتا ہے انہیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ حال ہی میں پاکستان کی مقبول گلوکارہ، اداکارہ اور ماڈل میشا شفیع نے گلوکار اور اداکار علی ظفر پر انہیں جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا تھا، جبکہ علی ظفر نے ان الزامات کی تردید کی تھی۔ نامہ نگار فرحت جاوید نے کشمالہ طارق سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ متاثرہ خواتین قانونی چارہ جوئی کے لیے کم ہی آگے آتی ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک اچھی چیز ہے، آواز بلند کرنا، یہ بڑی بہادری کی بات ہے۔ صحیح پلیٹ فارم میں نے آپ سے کہا کہ یہ جگہ ہے جہاں پہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں، ہیراسمنٹ کا آفس ہے، اومبڈسمین ہے، عدالتیں ہیں، مطلب ایک لیگل جو آپ کو ریمیڈی اویلیبل ہے ہیراسمنٹ کے اوپر۔ اسی لیے ہم نے یہ ادارہ بنایا تھا، اسی لیے ہم نے قانون سازی کی تھی پارلیمنٹ کے اندر۔ پاکستان میں میشا شفیع جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں، آپ اس سارے واقعے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جب وہ آئیں گی تو پھر ہم ضرور دیکھ لیں۔ تو کیا کچھ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ دیکھتی ہیں ایک خاتون جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی کمپلین کر رہی ہیں تو آپ خود ان کو اپروچ کریں؟ شی شوڈ کم ہیئر۔ بات یہ ہے کہ وی آر اوپن ٹو ایوری بڈی۔ ہاں یہ ادارہ ہے اس لیے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری سوسائٹی میں عام طور پر وہ افراد جن کو ہراساں کیا جاتا ہے وہ قانونی چارہ جوئی کی طرف نہیں آتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا خوف ہے یا آپ کو لگتا ہے قوانین کمزور ہیں ابھی بھی؟ دیکھیں میرا خیال میں لوگ 2 چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ ایک جو لمبا پروسیس ہوتا ہے جس میں قانون جو ہے وہ لٹکا دیتا ہے کیسز کو، تو اس قانون کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس نے 2 مہینے میں فیصلہ سنانا ہوتا ہے اور کیس ڈیل کرنا ہوتا ہے، تو ایک ٹائم لمٹ پرسکرائبڈ ہے اس میں۔ میرا خیال میں لوگ دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پرابلم آتی ہے جہاں پہ ان کو وکیل کرنا پڑتا ہے اور پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو یہاں پہ اس چیز کی بھی ہم نے کمپلشن نہیں رکھی ہوئی کہ آپ وکیل کریں۔ آپ چاہیں تو وکیل کر سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ خود بھی کمپلین فائل کر کے اپنا کیس پرسو کر سکتے ہیں۔ بہت سارے کیسز میں ثابت ہو جاتا ہے اور بڑی کلیئر ایویڈنس کے ساتھ امیڈیٹلی ثابت ہو جاتا ہے کہ ہیراسمنٹ ہوئی ہے، اس کے باوجود جو کلپریٹ ہے، جو ہیراسر ہے، اس کو سزا جو ہے وہ منیمم جو ہے وہ دی جاتی ہے، کوئی ویزیبل پنشمنٹ نہیں دی جاتی۔ 6 months امپریزنمنٹ ہے، فائن ہے، اس کے بعد جاب، لاس آف جاب ہے۔ آپ کی ACRs کے اوپر جب لکھا جائے کوئی سرکاری ملازم ہو تو دیٹ از اے ویری بیڈ تھنگ۔ کوئی پرائیویٹ اس میں ہے، جب اس کے کریئر پہ یہ چیز لکھی جاتی ہے تو وہ دوبارہ اس کو جاب نہیں ملتی۔ کوئی بھی وکٹم جو ہے، چاہے وہ مرد ہے یا خاتون ہے، وہ کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے؟
ہمارے ادارے میں یا کوئی آن لائن کمپلین بھی فائل کر سکتا ہے اور خود آ کے ایک صرف درخواست لکھیں اور وہ ہمارے ادارے میں جمع کرا دیں کہ ان کو یہ شکایت ہے اپنے ادارے سے اور اپنے ادارے کے کام کرنے والے اپنے کالیگ سے یا کسی سے بھی. وہ آ کے اپلیکیشن دیں گے, ہم اس کو رجسٹر کر لیتے ہیں, پھر ہم نوٹسز کرتے ہیں, نوٹسز کر کے دونوں پارٹیز کو بلا لیتے ہیں, پھر ان کی ہم ہیئرنگ کرتے ہیں. اکثر ہیراسمنٹ میں اور خاص طور پہ جب ورک پلیس ہیراسمنٹ ہے جس میں ٹیلی فون نہیں یوز ہو رہا ہوتا, ایویڈنس نہیں ہوتی اور پھر خواتین نہیں آتی. اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا انسیڈنٹ ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے تو پلیز شیئر اٹ ود یور کالیگس اینڈ دا کالیگس مسٹ کم فارورڈ ٹو ہیلپ دی ادر کالیگ, کیونکہ آج اگر کسی ایک کے ساتھ ہیراسمنٹ ہو رہی ہے تو کل دوسرے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ یہ کہیں گی کہ آپ خاموش بیٹھی رہیں اور آپ کے ساتھ اگر کسی مرد نے, آپ کے باس نے یا کسی کالیگ نے اس قسم کی حرکت کی اور آپ اس کو برداشت کرتی رہیں یا آپ وہ کام چھوڑ جائیں تو دیٹ وونٹ ہیلپ. کشمالہ طارق سے فرحت جاوید نے بات کی. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر کراسنگ ڈیوائڈ سیریز میں کل کے دشمن انڈونیشیا کے 2 نوجوانوں کی کہانی جو آج ایک دوسرے کے محافظ بن گئے ہیں, اور آپ کو ملوائیں گے ایک ایسے نوجوان سے جو اپنی سائنسی ایجادات کے ذریعے مریضوں اور معذوروں کی زندگی بدل رہے ہیں. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. انڈونیشیا کے ملوکہ جزائر میں 19 سال پہلے ہونے والی بدترین مذہبی شورش میں سینکڑوں بچوں نے ہتھیار اٹھائے تھے. 1999 سے 2002 تک اس شورش کا بدترین دور تھا جس میں 5000 سے زیادہ افراد ہلاک اور تقریباً 5 لاکھ افراد بے گھر ہوئے تھے. اب ایمبون جزیرے پر کل کے 2 دشمن امن کے محافظ بن گئے ہیں. مزید تفصیل کے ساتھ نصرت جہاں. مجھے یاد نہیں میں نے کتنے لوگوں کو قتل کیا, شاید بے شمار. یہ لوگ انڈونیشیا کی خونریز لڑائی میں کمسن سپاہی تھے. میں نے ایک شخص کے چھرا گھونپا. تم مجھے مارنا چاہتے ہو, اس سے پہلے میں تمہیں مار دوں گا. لڑائی پر جانے سے پہلے رونالڈ یہ دعا پڑھا کرتا تھا. ہمیں لگتا تھا کہ ہم مقدس جنگ لڑ رہے ہیں, ہم اپنے مذہب اور اپنے گھر کا دفاع کر رہے ہیں. ہم اذیت پسند تھے. یہ لڑائی ہم نے بدلہ لینے کے لیے شروع کی تھی. میرے کزن کو گولی ماری گئی تھی اور میں بدلہ لینا چاہتا تھا. ان دونوں کی ملاقات 2006 میں سابق کمسن سپاہیوں کے اصلاحی مرکز میں ہوئی. ہم نے اپنے غصے, اپنی نفرت اور بدلہ لینے کی خواہش کے بارے میں لکھا اور پھر اسے جلا دیا. میں نے لکھا, مجھے مسیحیوں سے نفرت ہے کیونکہ انہوں نے میرے سامنے میرے کزن کو مار ڈالا. اس کے بعد اس پرچے کو جلا دیا. ہم نے انہیں بتایا کہ مسیحی کیا سوچتے ہیں اور مسلمانوں نے بھی وہی کیا تھا. اس کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ ہمارا مسئلہ ایک ہی ہے. رونالڈ وہ انسان تھا جس نے ہم سب کو رلا دیا. اس نے کھڑے ہو کر کہا, مجھے تم سب سے محبت ہے. کسی نے جنگ نہیں جیتی کیونکہ دونوں ہی نے اپنوں کو کھویا, ایک دوسرے کے گھروں کو آگ لگائی. ہم کسی اور کی شروع کی ہوئی لڑائی سے گمراہ ہو گئے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لڑائی اور مصائب ہماری نسل پر ہی ختم ہو جائیں. ہم پر کیا گزری ہے اس بارے میں ہماری کہانی دیکھ کر یا سن کر شاید لوگ سبق حاصل کر لیں. اور اس ہفتے ہم آپ کو ملوا رہے ہیں کچھ ایسے نوجوانوں سے جو اپنے علم اور ٹیکنالوجی کی امتزاج سے سماجی خدمت کر رہے ہیں, جس کا اعتراف فوربس میگزین نے سماجی شعبے میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہونے والے نوجوانوں کی فہرست میں ان کا نام شامل کر کے کیا ہے. اس فہرست میں ایسے 2 نوجوان بھی ہیں جو اپنی سائنسی ایجادات کے ذریعے مریضوں اور معذوروں کے لیے زندگی اور سہولت کا باعث بن رہے ہیں. ان میں سے ایک سے آپ کی ملاقات کروا رہی ہیں تابندہ کوکب. میرا نام اسد ہے اور میں نے نسٹ سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری کی ہے, اور جو میرے ساتھ میرے پارٹنر ہیں ابراہیم, انہوں نے
میکاٹرونکس انجینئرنگ کی ڈگری نس سے کی تھی. جو ہی ہم نے اپنی گریجویشن کی 2016 میں, تو ہم دونوں نے پارٹنرشپ اس طرح اپنی کمپنی کی کہ ہم لوگ ایک ایسی کمپنی بنائیں جو کہ میڈیکل ڈیوائسز بنائے پاکستان کے اندر. انٹرسٹنگ چیز جو ہماری پروسیٹک لمبز میں یا مصنوعی اعضاء میں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کاربن فائبر کا بہت اچھا فنش کام سیالکوٹ کے اندر پہلے سے ہی ہو رہا تھا. اسپورٹس اکوپمنٹ بھی بنایا جاتا ہے اور اس میں وہی ایکسپرٹیز ریکوائرڈ ہے جو کہ ایک نارمل پروسیٹک لمب بنانے میں ہوتی ہے. تو دس از وائی ہم لوگوں نے ایک سیالکوٹ کی 2 فیکٹریز کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے کہ وہ ہماری مینوفیکچرنگ سنبھالیں گے اور ادھر سے ہم ڈیزائن اینڈ کمپلیٹ کریں گے. جو ڈیولپنگ ورلڈز میں لمب ملتے ہیں یا وہ لکڑی یا وہ پلاسٹک کے یا سیچ فیٹ ہوتے ہیں. سیچ کا مطلب ہے سالڈ اینکل اور کشنیبل ہیل. اس والے فٹ کے ساتھ سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے کہ 1.5 یا سال کے اندر ہیومیڈیٹی کی وجہ سے یا پانی کی وجہ سے, کیونکہ انسان پانی سے دور تو نہیں رہ سکتا, تو اس میں کریکس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان یوزیبل ہو جاتی ہے. ہمارے پاؤں کی اسی طرح کی چال ہے جس طرح ایک عام انسان کے پاؤں کی چال ہوتی ہے. کو ہمارے 3 پروڈکٹ لائنز ہیں. جو فرسٹ پروڈکٹ لائن ہے جس میں بہت زیادہ فیچرز ہیں وہ آپ کو تقریباً 1 لاکھ روپے کا پڑتا ہے. جو سب سے لوئسٹ اینڈ کا پروڈکٹ ہے ہمارا وہ آپ کو 20,000 میں ملے گا, اور اسی کا کمپیٹر جو اٹلی سے آتا ہے وہ آپ کو 70,000 سے 80,000 میں ملتا ہے. اسمارٹ واچ ایپ ہم لوگوں نے راشا کے مریضوں کی تشخیص کے لیے بنائی تھی, اور بعد میں ہم نے اس کے فیچر سیٹ جو تھا وہ انکریز کر کے سب عمر رسیدہ لوگوں کے لیے انکلوڈ کر دیا. فار ایگزامپل اب اس ایپ کے اندر فال ڈیٹیکشن کا الگوریتھم ہے کہ اگر آپ کے عمر رسیدہ لوگ کہیں گر جاتے ہیں تو آپ کو فوراً الارم آ جائے تاکہ آپ ایمرجنسی فوراً انٹروین کر سکیں ایمرجنسی کے کیس میں. اس کے علاوہ اس میں دل کی دھڑکن کی ارریگولیرٹی کے سافٹ ویئر بھی موجود ہیں کہ کیا آپ کیسے دل کی دھڑکن کی ریگولیرٹی جو ہے ڈیٹیکٹ کر کے آپ ان کے رشتہ داروں کو یا نرسنگ ہوم کے اسٹاف کو بتا سکتے ہیں کہ کچھ مسئلہ ہے یا نہیں ہے, تاکہ وہ ایک ٹائملی مینر میں انٹروین کر سکیں تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے. اس کے علاوہ جو سب سے اس میں انٹرسٹنگ فیکٹ وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو کہ کمرے کے اندر ہو رہی ہے وہ مانیٹر ہوتی جا رہی ہے. فار ایگزامپل اگر ایلڈرلی رات کو روزانہ 3 بجے اٹھ کے ریسٹ روم میں یا باتھ روم میں جا رہے ہیں تو وہ ڈیٹا لاگ ہو کے ہمارے ویب پلیٹ فارم کی طرف جا رہا ہے, تاکہ ہم بتا سکیں کہ کیا ان میں کیا کوئی ایسا پیٹرن دیکھا جا رہا ہے جس کو ہم کیا کہ وہ بیماری کی علامت ہے. کیونکہ آج کل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی دنیا میں اس طرح کے ڈیٹا کو یوز کر کے بہت زیادہ بیماریوں کی تشخیص کی جا رہی ہے. سماجی بہتری کے لیے کام کر کے نام کمانے والے مزید نوجوانوں کی کہانیاں آپ اس ہفتے سیربین میں دیکھ سکیں گے. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے.